اور مجھے ایک بھائی بتا رہے ہیں کہ وہ نا کہیں وہ یہ کشر مجوب والا جو مزار ہے نا لاہور میں، وہاں وہ کشر مجوب دیکھنے کے لیے کہیں چلے گئے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ویڈیو دیکھی تھی نا، انہوں نے کہا میں ذرا نا کراس ریفرنس چیک کروں کہ واقعی کشر مجوب میں لکھا ہوا ہے، یعنی یہ جو علی بھائی بیان کر رہے ہیں. اور بھی کافی کچھ لکھا ہوا ہے مسئلہ 71B میں. وہ کہتا ہے نہیں میں گیا ادھر کئی ایک ترجمے کشر مجوب کے پڑے ہوئے تھے، میں ایک کو کھول رہا ہوں، دوسرے کو کھول رہا ہوں، تیسرے کو کھول رہا ہوں. وہ دکاندار کہتے ہیں سر کی مسئلہ ہے تانوں کی دیکھ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے یار وہ میں نا ایک حوالہ کشر مجوب میں دیکھ رہا ہوں. وہ کہتا ہے کدھر انجینئر تو نہیں سٹیا تو سر انجینئر صاحب کے دنیا پہ چھوڑے جانے کے بعد اب دکاندار بھی ایجوکیٹ ہے. وہ کہتے ہیں ہاں یار وہ تو باقی وہ ویڈیو وچ انہیں حوالہ بیان کیتا ہے تو تو بیچ رہے کیوں ہے ہن تک کشر مجوب؟ پھر تنوں نہیں پتا اتنے یہ ڈرے ہوئے لیکن بیچنا نہیں بند کر رہے سر. کہانیاں چل رہی ہیں، ایک ٹکٹ میں کئی مزے چل رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں. ایک وہ لال رومال والے ہیں نا سعودیہ والے، بغیر نام لیے، اکیڈمی کی نیو پالیسی کے تحت، لیکن میں نے اس پالیسی کے اندر بھی ہیلا نکال لیا ہوا ہے، اتنے اشارے چھوڑوں کہ پتہ چل جائے. وہ جو لال رومال والے ہیں نا سعودیہ والے، ان کے ایک بڑے بھائی ہیں جن کی اسلام آباد میں مسجد ہے، ٹھیک ہے جی، ان کے بڑے بھائی. تو 2008 کی بات ہے جب یہ فتنہ عالمی نہیں تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، فتنہ عربی والا، پنجابی والا نہیں. تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو انجینئر صاحب ہیں، کیونکہ ان دنوں ویڈیوز بھی میری اس طریقے سے یوٹیوب پہ آئی نہیں تھی ابھی، زیادہ تو 2009-10 میں آنا شروع ہوئی. تو میں ان کی مسجد میں ملنے چلا گیا، ملاقات ہوئی، گپ شپ ہوئی. جب مغرب کی نماز میں نے پڑھی تو میں نے ان سے کہا جی میں نے ایک آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے، میں ابھی نیا ہی سٹڈی کر رہا ہوں، اس وقت میں نیا حدیث کے ذرا قریب ہوا تھا. تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ نمازیں بغیر خوف، بغیر بارش کے، سفر کے بھی بغیر جمع ہو سکتی ہیں؟ کہتا نہیں جی حرام ہے یہ تو. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے، شیعہ کا طریقہ ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ تو صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں اور امام نووی نے باب باندھا ہے کہ سفر اور حضر دونوں میں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. تو ہم اہل حدیث ہونے کا یعنی اس وقت ہم بھی تھے نا، یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے کہ جب یہ ہم جھوم کے کہا کرتے تھے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو علمی کتابی نہیں لوگوں نے ہمیں بنایا نا. تو میں نے کہا جی ہم اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث کا تو مطلب ہے حدیث کو دیکھے گا. تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہونی چاہیے. تو میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، آپ لوگ مطلب حدیث پہ بھی چلتے ہیں. اور پھر جب میں نے مسلم شریف تھوڑا ان کو ایمفسائز کیا نا تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی سن تو نہیں رہا. مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب آپس کی بات ہے، میں بھی نمازیں جمع کر لیتا ہوتا ہوں. آگے سنیں کیوں کرتا ہوں، وہ اس سے بھی مزے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں یہ میری بیوی جو ہے نا یہ زور کے وقت شاپنگ کے لیے نکلتی ہے تو مغرب عشاء کر دیتی ہے. تو میں پھر کیا کرتا ہوں، زور کی نماز پڑھائی، پھر کمرے میں جا کے بیوی کو پیچھے کھڑے کر کے نا اثر ساتھ ہی پڑھ لیتا ہوں، پھر آرام سے جا کے ہم شاپنگ کرتے ہیں تو مغرب ٹائم واپس آتے ہیں. یعنی خود سارے مزے لوٹ رہے ہیں لیکن آپ سے چھین رہے ہیں. یہ تھوڑی سی انجینئرنگ بھی کر دوں ادھر. فقہ حنفی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کتا اٹھا کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بالکل درست ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے چھوٹے بچے کو اٹھا کے نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اچھا وہ پھر نہیں ساتھ انہوں نے ساتھ اس کے آداب بھی لکھے ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا استنجے کی 98 سنتیں اور آداب، تو کتا اٹھانے کی آداب بھی انہوں نے لکھے ہیں. اچھا یہ کتنی کہانی ہوتی ہے، سنتیں اور آداب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنت ایک ہی ہوئے گی، باقی سارے بابیاں دے آداب ہوں گے، تو وہ جھوٹ سے بھی بچ جاتے ہیں، توریہ کر لیتے ہیں. تو کتا اٹھانے کے آداب، تو فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ کتا اگر آپ اس طرح اٹھا کے نماز پڑھیں، دیکھو کڈی وڈی کہانی ہے، تو اس کے منہ کو باندھ لیں گے کہ آپ زبان مار دی، کیونکہ اس نے زبان مار دی تو کپڑے ہو جائے گے لاپاک، تو نماز تو آپ کو پھر دوبارہ لٹانی پڑ جائے گی. اور کہتے ہیں بچے کو اٹھا کے کریں گے. بچے کے ساتھ کیوں کیا؟ کیونکہ ان کی اسپیسیفکلی دشمنی ہے حدیثوں کے ساتھ. بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی امامہ، لوگ ویسے امامہ پڑھتے ہیں، امامہ نہیں، الف کے اوپر حمزہ کے اوپر پیش ہے، امامہ نواسی، امامہ نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا. تقرب میں اب دو طرح کے آپشن ہیں. ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی میں فلاں بزرگ کے اصالے ثواب کے لیے کر رہا ہوں،
حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ جائے، ایک میری طرف سے ہدیہ، تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ سال ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے، تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرکی ہے. نیاز تو سائڈ پہ رہ گئی، عقیدہ ہی غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے، ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھے یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ کیا ان کی رضا کی خاطر ہے، ان کے نام کا ذبیح ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا. کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے، وہ کہے گا نہیں نہیں اللہ نے نام دیا ثواب پہنچانا ہے انہوں نے. اچھا جی، پھر زیادہ وہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کڈنا کہ جے وچوں جے تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے، جے کھانا کھانا تے اتنے تک ہی سوال رکھو، زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نہیں مسلم ہے، ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا ہوا یا نہیں کیا، تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. یہ بھی یاد رکھیں، اس سے بھی آگے پھر نیگیٹو یوز سب کانٹیننٹ کے اندر ہوا ہے. آج آپ کے لیے ایک اور نئی بات میں رکھوں، وہابی جو لفظ ہے اس کے حروف ابجد کتنے بنتے ہیں؟ 24. تو جو بریلوی مکتب فکر کے علماء ہیں نا وہ وہابی یعنی اہل حدیث کو وہ گالی دینے پہ وہابی کہتے ہیں نا، تو وہ ان کو 24 نمبر کہتے ہیں. ہم خود کہا کرتے تھے سر 24 نمبر والوں کی مسجد ہے، کیونکہ وہابی کے حروف ابجد کیا بنتے ہیں؟ 24. اور پھر بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا یہ جو گدھ ہے نا، گدھ کے بھی 24 بنتے ہیں. یہ جس طرح گدھ جو ہے نا وہ مردار خور ہے نا، یہ ایمان خور ہے وہابی. ٹھیک ہے، تو 24 نمبر. اسی لیے آپ دیکھیں جو بریلوی علماء ہے نا، جو الیاس قادری صاحب ہیں، وہ کبھی بھی 24 گھنٹے کی زندگی لفظ استعمال نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ڈبل 12. نام ہے وہابی. ہم وہابی بھی نہیں ہے، اب بابی بھی نہیں. بابی کے بھی ذرا کیلکولیٹ آپ نے کر لینے ہیں، بلکہ کر دیتے ہیں. با کے ہو گئے 2، الف کا 1 ہو گیا 3، پھر با آ گئی 2، کتنے ہو گئے 5، اور یا کے جو ہیں وہ 10 ہوتے ہیں 15. ٹھیک ہے جی. تو نہ ہم 24 نمبر ہیں اور نہ ہم جو ہیں وہ 15 نمبر ہیں، بلکہ جو بھی نمبر بنے گے وہ مجھے اب زبانی یاد نہیں کیونکہ میں نے کوئی تعویذ لکھے نہیں کبھی. آپ خود کیلکولیٹ کر دیں. تو 24 کو بھی جمع کریں تو 6 آتا ہے، 15 کو بھی جمع کریں تو 6 ہوتا ہے. دیکھو اگلی ایکویشن ہم نہ لانا برابر ہی نہیں. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہوگا جی. اچھا، تو اس طریقے سے انہوں نے نا کوڈ ورڈز رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور یعنی ایک دوسرے کو گالی دینے کے لیے کہ یہ 24. وہ پھر کہتے ہیں ڈبل 12 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارے. 24 گھنٹے کی نہیں، کیونکہ 24 تو جو ہے وہ اس کو تو ڈکلیئر کر چکے ہیں وہابی کو. تو یہ پھر انہوں نے بڑے مس یوز بھی کیے ہیں ان چیزوں کے. جب آپ نے خود ہی ان کتابوں سے لانے برات کر دیا ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہمارا مقدمہ مان لیا ہے کہ جی آپ جو لکھ کے گئے تھے آپ کے بزرگ کہ ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو اللہ کے عرش، کرسی، خانہ کعبہ سے افضل سمجھتے ہیں. جب ہم دلیل مانگتے ہیں کہتے ہیں بزرگوں کا عقیدہ ہے. اسی المؤنّد میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کہ جب آپ قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے نکلیں تو مسجد نبوی کی زیارت کے بغیر صرف قبر کی نیت کریں. یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ آپ دونوں کی نیت کریں. خود سے ایک چیز انجیکٹ کرتے ہیں. اسی میں لکھا ہے ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ قبروں سے لینا ہی خود ناجائز ہے تو وہ جائز طریقے سے لینے والا کون سا طریقہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، ہم گٹر کے پانی سے جائز طریقے سے وضو کرنے کے قائل ہیں. یہ وہی چیز ہے. جائز طریقے سے کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، گٹر کے پانی سے تو وضو ہو ہی نہیں سکتا سر. جائز طریقے سے کریں یا ناجائز طریقے سے. تو اگر پروفیشنل بھی ہو تب بھی آپ اس کو نہیں دینا چاہتے نہ دیں، جھڑکنا نہیں ہے. اور اس کا فیصلہ آپ کیسے کریں گے؟ اب جیسے ایک نابینا ہے وہ تو پروفیشنل ہی ہوگا نا، اس کو تو اللہ نے یعنی ایک اتنی بڑی نعمت سے محروم کیا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا. تو وہ نابینا اگر پروفیشنل بیکاری بھی ہے تو چل سکتا ہے، کیونکہ یا اس طریقے سے کوئی ہاتھ پاؤں سے معذور ہے تو پروفیشنل بھی ہے. باقی رہے ہٹے کٹے والے معاملے تو ان کو ہٹے کٹے یا یہ سلواتیں سنانے کی بجائے نا ان کو آپ پیار محبت سے جو ہے نا وہ ٹال دیں. اور باقی میں نے ایک طریقہ بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اگر کوئی غریب بندہ کہتا ہے نہیں صبح دی روٹی نہیں کھادی تو ان کو جی کھاؤ بابا
یہ نہیں کھانی کھاؤ. روٹی کا یہ عثمان بھائی کرتے ہیں نا, کتنے بندے کھاندے نہیں روٹی, سارے ہی نس جاندے نے روٹی سے سن کے, تو پتہ چل جاتا ہے. تو آپ کوئی چیز ان کو دینے کی بجائے نا, کھانے والی جو چیز وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ کر دیں. کوئی کہہ رہا ہے جیب کٹ گئی ہے, کرایہ چاہیے, کدھر جانا ہے؟ لاہور. ٹھیک ہے جی, آؤ بٹھا دینا لاہور والی گاڑی سے. میں نے کئی بار لوگوں کو بٹھایا ہے, جا کے بس میں بٹھایا اور کنڈکٹر کو پیسے دے کے کہا کہ اگر یہ راستے میں اترنے لگے پیسے مانگ کے تو پیسے تیرے نا, اور تو پیسے لے کے دس, کیونکہ میں نے پیسے دیے کنڈکٹر کو کہ یہ بندہ ہے, یہ راستے میں اترنے لگے اور پیسے بقایا مانگے, اس کو نہیں دینے, کیونکہ اس کو میں لاہور کا, اس نے مجھے کہا اس نے لاہور تک جانا ہے. اور وہ جا کے جناب جیلم کا پل کراس کرتے کہتا ہے میرا کرایہ واپس کرو, میں نے کدھر کال آ گئی میں جانا ہے. تو جا پھر, اور تو کوئی اور بندہ لاو, کنڈکٹر سے موجہ, کنڈکٹر تو دعا کرے گا لے جائے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ ذرا اس کو علمی کتابی طریقے سے ہینڈل کیا کریں. ٹھیک ہے, علمی کتابی ہونا پڑتا ہے. اچھا جی, اب آپ کے پاس 5-7 منٹ ہے, ایک سوال اور کر لیں, پھر ہم انشاءاللہ تعالی کھانے کا وقفہ کریں گے. آج سر آپ سب لوگوں کے لیے ہمارے شہزاد بھائی نے گولڈن جوبلی کی خوشی میں اپنی جیب سے نہاری بنا کے لائے, اور آپ نہاری اس طرح کی آپ نے نہاری کھائی بھی نہیں ہوگی. اللہ کے فضل سے یہ جو نہاری آپ دیکھیں گے نا, اللہ کے فضل سے, تو لیکن اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ہر دفعہ ہی ہوگی نا, سموسے دودھ پتی, ٹھیک ہے, جتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں. تو یہ تو اپنی وہ شوق سے لے آئے ہیں, تو اس لیے ہم نے ان کو کہا ٹھیک ہے, ان کا ایک شوق تھا, انہوں نے لاہور میں نئی دکان کھولی تھی. اس دکان کی میں پبلسٹی نہیں کر رہا ہوں, میں اس دکان پہ گیا بھی تھا, میں نے کہا میری تصویر کھینچنی ہے لیکن یہاں لگانی نہیں ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا. خام خواہ مذاق بنایا ہوا ہے, اور یہ اتنے ڈرپوک ہیں اس طرح کے مسئلوں میں کہ فضائل اعمال کے اندر عرض کر دیں, انجینئرنگ بھی تھوڑی بہت کرنی چاہیے نا. فضائل اعمال میں صحابہ کرام کی جو ایک کمٹمنٹ کے اوپر جو واقعات انہوں نے نقل کیے نا, اس میں یہ بھی واقعہ نقل کیا ہے کہ نماز میں ان کی کیا کنسنٹریشن ہوتی تھی. یہ واقعہ انہوں نے ابو داؤد سے نقل کیا کہ جی وہ تیر لگتے رہے اور وہ نماز پڑھتے رہے, اور اس میں تو الفاظ ہیں ابو داؤد میں کہ وہ صحابی کہتے ہیں میں رات کو ڈیوٹی کر رہا تھا تو میں نے کہا ٹائم کیوں ضائع کروں, میں نفل کیوں نہ پڑھوں اتنی دیر کھڑے ہو کے, نیند بھی نہیں آئے گی اور قرآن بھی پڑھتا رہوں گا, چونکہ انہیں پتا تھا قرآن میں کیا ہے, عربی ان کی زبان تھی. اچھا, یہ انہوں نے واقعہ لکھا کہ جی وہ ابو داؤد سے واقعہ تو ٹھیک ہے, تیر لگتے رہے, نماز پڑھتے رہے. اچھا, اینڈ پہ انہوں نے فے ڈالی, ایک چھوٹی سی فے, فائدہ یا فساد. پہلے وہ فائدہ ہوتا تھا, آج کل اس سے فساد کھڑا ہو گیا کیونکہ انجینئرنگ کا دور آ گیا نا. تو وہ فائدے میں لکھتے ہیں کہ جی اس سے یہ پتا چلا کہ جو ہے نا وہ ان صحابی جو تھے نا, ان کا یہ موقف تھا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. صرف کہانی کرائی اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے, اور کہا کہ جی امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہوں. جی اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. صحابی شافعی کہاں سے ہو گیا؟ ویسے ٹھیک ہی کہتے ہیں, پتہ کیوں؟ جنہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فقہ حنفی پہ عمل کریں گے, ہائے 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 نا, اڑتے ایسی ایسی گلاں نہیں کہ تانوں ہر بندہ پوچھے گا کہ ساڈے بزرگ کتنی کہانیاں پا کے گئے نے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا نام سنا میں نا, اس کے اوپر بڑا حنفیوں کو مان ہے کہ جی یہ وہ صوفی تھے جو عالم باعمل بھی تھے اور صوفی بھی تھے, اور ان سے بھی بڑا جس پہ مان ہے وہ انہی کے بزرگ ہیں آگے پیچھے 1034 ہجری میں مجدد الف ثانی, جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہی 1000 سال کا مجدد ڈکلیئر کر دیا تھا, شیخ احمد سنندی. انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا اور پانی پتی نے بھی نقل کیا ہے, اور مکتوبات میں لکھتے ہیں, وہ ہم جے پی جی بھی لگا لیں گے, انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے تو کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب اتریں گے نا قرب قیامت میں, وہ بھی فقہ حنفی کے اوپر عمل کریں گے. وہ توڑا مسلح نے ہوڑی کھوڑ گیا ہے. اثر وہ اب غلطی ہوگی, ان کو بتائیں کہ وہ فقہ حنفیہ بریلویہ پہ عمل کریں گے یا فقہ حنفیہ دیوبندیہ پہ. سر نا پرانیاں گلاں ان نویاں گلاں نے اے بھول گئے تواڈے بزرگ. لیکن بزرگوں کو کیا پتا تھا, بزرگوں کو علم غیب تو نہیں ہوتا, ان کو کیا پتا تھا کہ یہ پھر دو فرقے, دو تے ہن تک بنے نے, ہو سکتا ہے اور اگے دو پھر بڑھ جان, پتہ نہیں آگے کتنے بنے. اجازت دیں ویسے, بس کیونکہ شاید میں اس کے بعد پھر چلا بھی جاؤں. جی جی جی. یہ ویسے جب بھی کوئی بندہ ہے عشق محبت کا کام کرے نا, تو اس کے عام طور پہ پڑھائی ضرور ہوتی ہے. یہ میں تفنن طبع کے طور پہ پوچھ رہا ہوں, تو آپ نے جو اتنا بڑا ایک بیڑا اٹھایا ہے,
یہ بھی ذرا تھوڑا واقعات بتا دیں کہ آپ کی کبھی کوئی مطلب ہے کوئی لوگوں نے پٹائی کی ہو یہ ہو نہیں سکتا نہ ہوئی ہو آپ پٹائی کا میرے اوپر تو آپ کو پتا نا ایک مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی 28 اکتوبر 2017 کو. نہیں اس کے علاوہ ویسے کبھی تو سر اور کیا ہو, جب آپ نے سٹارٹ کیا آخری ایکسٹریم تو یہی ہو سکتی ہے نا. ہلکی پھلکی فیملی میں دوستوں میں نہیں اس لیول تک بات نہیں پہنچی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک میں آتا نا کہ اے شعیب اگر ہمیں تیرے قبیلے کا ڈر نہ ہوتا تو اب کب سے تجھ سے نپٹ چکے ہوتے. ذرا میں ایک یعنی اسٹرانگ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, فائنینشلی بھی اور قبیلہ وائز بھی. مغل ادھر بہت زیادہ ہیں, اور پھر یہ ہے کہ میں کبھی اس ایکسٹریم پہ گیا نہیں ہوں نا کسی کے ساتھ. مجھے اگر کسی نے میں یعنی مار تک نوبت ہی نہیں آتی نا. مار تو اس کو پڑتی ہے نا شاہ جی, آپ جیسے لوگوں کو پڑتی ہے جو پیچھے پڑ جاتے ہیں. مجھے اگر کوئی کہتا ہے نا, مجھے اگر کسی نے بازو سے پکڑ کے نا نکل مسیتی تو میں نکل جاتا ہوں. لڑائی تو اس وقت ہوتی ہے نا جب آپ آگے سے اکڑیں, تو ہم تو پیسے موڈ میں رہتے ہیں.